مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت گرامی، آج کل پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، ایک عبادت کا تصور ان کے ذہن میں ہے. سب کے دل اس کی طرف مچل رہے ہیں. خوش قسمت ہیں جو اس کے لیے روانہ ہو چکے، اور کتنے ہیں جو یہ حسرت لیے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ہماری قسمت میں بھی اس گھر کی زیارت ہو جائے. حج کا موسم ہے، اور جب بھی حج کا ذکر آتا ہے تو فوراً ایک ہستی، ایک ذات آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. ان کا تصور ابھرنے لگتا ہے، ان کی شخصیت کے مختلف پہلو سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ شخصیت کوئی اور نہیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. بعض روایات کے مطابق 5000 سال یا کم و بیش یہ فاصلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. مختلف روایات ہیں، بہرحال ہزاروں سال کا فاصلہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ظاہری طور پر 14 صدیاں ہو چکی ہیں. وہ وجود کتنا بڑا وجود تھا کہ جس کے نقش زمین پر اس طرح دوام ہو گئے ہیں کہ ہزار سال بھی گزر گئے لیکن ان کا نام مٹ نہیں سکا. اس پر بھی اگر انسان غور کرے تو اسے بہت سی نصیحتیں ملتی ہیں. کیا وجہ ہے کہ ان کا نام آج بھی زندہ ہے؟ اپنے تو لیتے ہی ہیں، جو ماننے والے تو لیتے ہی ہیں، غیر بھی ان سے نسبت جوڑتے ہیں. اب جانتے ہیں قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر کیا کہ مکے کے کافر بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے اولاد ہیں. یہود و نصارہ بھی اپنی نسبتیں انہی کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی تمام انسانیت اپنی نسبت ان کی طرف کرتی ہے. کتنا بڑا وہ وجود ہے کہ ہزاروں سال کے بعد بھی ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ لوگوں کے ذہن میں نقش ہے. پہلا جو فوری طور پر خیال آتا ہے وہ ایک ہی ہے، اور اس میں کوئی اور رائے نہیں ہو سکتی. وہ فقط اور فقط یہ ہے کہ یہ وہ وجود ہے جس نے اپنے رب کو یوں مانا ہے کہ اب موت بھی ان کو ختم نہیں کر سکی، موت بھی ان کی زندگی کو مٹا نہیں سکی. جو رب کا ہو جاتا ہے پھر ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. پھر اس کائنات مل کر اسے ختم کرنے کی کوشش بھی کرے تو مٹا نہیں سکتی. ہم نے پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام ابھی جوان ہیں، ایک نوجوان ہے بستی میں. پوری ریاست نے، ریاست کے سربراہ نے، ریاست کی پوری طاقت نے ایک وجود کو جلانے کے لیے پورا سامان کیا، جتنا کہ انسانی عقل سوچ بھی نہیں سکتی اس سے بڑھ کر جلانے کا انتظام کیا، لیکن مٹا نہیں سکے ہیں. پوری کوشش کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو ختم نہیں کر سکے.
کتنی مشکلات سے انہیں گزرنا پڑا ہے، لیکن کوئی ان کی زندگی کو ختم نہیں کر سکا. رواں دواں ہے ان کی زندگی. ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مسلمانوں کی زندگی میں اتر چکا ہے. حج کے مناسک ہوں یا دیگر اور قربانی کے مناسک جتنے بھی اعمال ہیں، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار موجود ہے. پیچھے وہ وجود ہے جس نے یوں رب کی بندگی اختیار کی ہے کہ رب نے ان کی زندگی کو کائنات پر پھیلا دیا، دوام دے دیا ہے، قیامت تک کے لیے ان کے نام کو بقا دے دی ہے، کیوں کہ ساری زندگی جھکے رہے. قرآن کہتا ہے ہم نے کہا اسلم، اے ابراہیم جھک جاؤ، براہ راست حکم دیا اسلم، جھک جاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال اسلمت لرب العالمین. قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا میں عالمین کے رب کے سامنے جھکا ہوں، جھک گیا ہوں اس کے سامنے. اور یہ ذہن میں رکھیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعویٰ فقط زبان کا دعویٰ نہیں تھا، جیسے ہم کر دیتے ہیں کہ میں تو جی بڑا فرما بردار ہوں، میں تو بڑا مطیع ہوں، میں تو بڑا رب کی عبادت کرنے والا ہوں، لیکن ہماری زندگی اس کا ایک ایک لمحہ اس کے اس قول کی نفی کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام اگر کہہ رہے ہیں اسلمت لرب العالمین، تو پوری زندگی کا لمحہ لمحہ گواہ ہے کہ انہوں نے رب کی بندگی اختیار کی. ایک ایک لمحہ اس کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ زبانی دعویٰ نہیں ہے ان کا. وہ کہتے ہیں نا کہ صدیق وہ ہوتا ہے جس کا قول اس کے عمل کی تصدیق کر رہا ہو. اور قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیق کہا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. قرآن کہتا ہے پڑھو زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کتاب زندگی کا مطالعہ کرو. حکم دے رہا ہے قرآن ہمیں، پڑھو ان کی زندگی کو، یاد کرو ان کو. کیوں؟ وہ کون تھے؟ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. انہیں نبی بعد میں کہا، صدیق پہلے کہا. اتنے قول کے سچے تھے کہ اگر کہا کہ میں رب کا بندہ ہوں تو زندگی کا لمحہ لمحہ اس کا گواہ بن گیا، شاہد بن گیا ہے. کسی لمحے بھی رب کی عبادت سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، وہ گھر میں ہوں یا باہر ہوں، تکلیف میں ہو یا راحت میں ہو، زندگی کے کسی لمحے بھی وہ رب کی بندگی کے علاوہ نظر نہیں آتے. کتنے مشکلات، کتنے امتحانات سے گزرے ہیں، لمحہ لمحہ زندگی کا ان کا امتحانات سے. علماء لکھتے ہیں کہ تقریباً 180 سال یا 200 سال کے قریب ان کے عمر مبارکہ ہے. تقریباً جو علماء نے لکھی ہے، جو تاریخ سے روایات سے پتہ چلتا ہے، ایک ایک لمحہ ان کا رب کے بندے ہونے کی دلیل ہے. اور پھر قربان جائیں، رب کی اتنی عبادت کی، رب کے یوں بن کر رہے ہیں کہ پھر رب نے انعام کیا دیا ہے وہ بھی قرآن بتاتا ہے. قرآن کہتا ہے تم چاہتے ہو کہ تمہارا دوست کو اچھا ہو، دولت والا ہو کہ مشکل آئے تو تمہاری مدد کر سکے، کوئی عہدے والا ہو کہ تکلیف میں تمہیں مشکل سے نکال سکے، بڑے خاندان کا ہو کہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو تاکہ تمہاری بھی عزت بن سکے. تم دوستیاں اس طرح پالتے ہو، اس طرح دیکھ کر رکھتے ہو. ارے اس وجود کی عظمتوں کو سلام کیجئے جس نے رب کو دوست نہیں بنایا، رب نے اسے دوست بنا لیا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. قرآن پکارتا ہے لوگوں ابراہیم علیہ السلام کی کیا شان بیان کرتے ہو، کیا تم کر سکتے ہو؟ رب کہتا ہاں اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا ہے. ارے جو رب کہے میرا دوست ہے اس کی عظمتوں کا کون اندازہ کر سکتا؟ کس بلندی پر کھڑے ہیں ابراہیم علیہ السلام، کس شان پر کھڑے ہیں، کس منصب پر کھڑے ہیں کہ رب نے انہیں اپنا دوست بنا لیا. اور یہ ایسے ہی نہیں بنا لیا، پوری زندگی گواہ ہے کہ وہ رب کے بن کر رہے، دوستی کا حق ادا کیا ہے. دوست نے جو کہا پھر اس میں کوئی فرق آنے نہیں دیا ہے. آگ میں چھلانگ لگانی پڑی ہے تو دوستی کا حق ادا کیا. وفا یہی ہوتی ہے. دوستی کو اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو وہ وفا ہے، کہ دوستی ہوتی کیا ہے، وہ وفا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بتاتی ہے کہ رب سے وفا کیسے کی ہے. اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، آگ میں چھلانگ لگا دی ہے. نظر بھی آ رہا ہے، دہتی ہوئی آگ ہے،
سامنے شعلے نکلتے بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن پرواہ نہیں کی، چھلانگ لگا دی، کیونکہ رب کو راضی کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے۔ اور پھر اولاد ملی ہے، چھوٹا بچہ ہے، تو بیوی کو اونٹ پر بٹھایا اور چل پڑے، سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے ایک ایسی بستی میں پہنچتے جہاں کچھ بھی نہیں ہے، صحرا میں چھوڑ دیا۔ کوئی رب سے یہ سوال نہیں کیا کہ یا اللہ وہاں وہ کھائیں گے کہاں سے، پہلے اس کی گارنٹی دو، پہلے یہ اس کی حفاظت کون کرے گا؟ وہ تو عورت ذات ہے اور ایک چھوٹا بچہ ہے، صحرائی کوئی جانور چیر پھاڑ دے گا، وہاں تو درخت بھی نہیں کہ جس کے سائے میں بیٹھ جائیں گے، دھوپ جلا دے گی انہیں۔ کوئی سوال رب سے نہیں کیا، حکم ربی کو یوں مانا ہے کہ ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی اور بیوی اور بچے کو صحرا میں چھوڑ دیا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر حضرات گرامی حکم وہی جبریل لے کر آتا ہے نبی کی طرف، اس کا منصب تھا جبریل کا، لیکن ایک عمل ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایسا ہے کہ جبریل نہیں آیا، وہی لے کر جبریل نہیں آیا، خواب آیا ہے اور خواب میں بھی جبریل نہیں آیا۔ یہ نہیں ہوا کہ خواب میں جبریل سامنے کھڑا ہو، خواب میں ایک تمثیل دی گئی، ایک شکل دکھائی گئی، خود قرآن کہتا ہے، قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے کہہ رہے ہیں، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں یہ نہیں کہا کہ میں نے مجھے جبریل کہہ رہا ہے، کیا دیکھا ہے؟ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ شکل دیکھی ہے، واضح حکم نہیں ہے، 100 حجتیں ہو سکتی تھی، ہم تو سامنے ملے حکم کو بڑی حجتیں قائم کرتے ہیں، ہم تو واضح حکم پر بھی دلیل دیتے ہیں کیونکہ راستہ نکل آئے، کٹ حجتیاں کرتے ہیں۔ ارے اس وجود کی عظمتوں کو سلام، رب کے بن کر رہنے والے اس ابراہیم کی عظمتوں کو سلام، کہ ایک ایسا پیغام جو چھپا ہوا پیغام ہے، واضح بھی نہیں ہے، جس کی حجت کی جا سکتی تھی، جس کو کسی اور جواز دیا جا سکتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا خواب دیکھا ہے، فانظر ماذا تری، تو بتا تیری رائے کیا ہے؟ کیوں؟ علماء نے یہاں بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہتے بیٹے سے پوچھا تو بتا تیری رائے کیا ہے، کیونکہ میں تو اپنا فیصلہ کر چکا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں بیٹے کو کہ میں تو فیصلہ کر چکا ہوں، مجھے تو کوئی شک نہیں ہے، ذبح تو نے ہونا ہے، تو بھی ذرا قائم ہو جا، تو بھی اپنی بندگی کا اظہار کر۔ بیٹے نے بندگی کا اظہار کیا یا نہیں کیا؟ یا بات فل ما تؤمر، اے بجن کر گزریے جو حکم ملا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میری بات کرتے ہیں، فکر نہ کریں، اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے۔ اقبال تڑپ اٹھا ہے، تڑپ کر اس نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ کہاں سے سیکھ کر آئے اسماعیل علیہ السلام؟ کون سے مدرسے میں گئے؟ صحرا میں باپ چھوڑ کر گیا ہے، 9-10 سال کی عمر ہو چکی۔ قرآن کے لفظ ہیں کہ جب آئے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہو چکے تھے کہ قرآن کہتا ہے باپ کے ساتھ تیز چل رہے تھے، دوڑ رہے تھے، اس عمر میں پہنچ چکا ہے بیٹا، اتنے سال خبر بھی نہیں لی، لیکن آتے ہی باپ کہتا ہے تجھے ذبح کرنا ہے، اور باپ بیٹا قربان ہونے کو تیار ہو گیا۔ تو اقبال چیختا ہے، کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ یہ اولاد بن کر رہنے کے آداب کس نے سکھایا؟ آج تو باپ سارے بیٹھ کر، سب سر پر بیٹھ کر ساری نماز شاد بھی کر دے تو اولاد پھر کوئی نہ کوئی گلہ کر دیتی ہے۔ آج تو گلوں کا زمانہ ہے، آج تو شکموں کا زمانہ ہے، آج تو ماں اور باپ بھی سے بری نہیں ہے، اولاد ان سے شکوے کر رہی ہے، اور وہاں دیکھیے باپ کہہ رہے ذبح کرنا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں بجن یا ابت افعل ما تؤمر، کر گزریے جو حکم ملا۔ امتحان در امتحان سے گزرنے والے ابراہیم علیہ السلام، قرآن مجید ان کی زندگی کو مختلف جگہوں پر بیان کرتا ہے۔ قرآن نے 2 وجود ایسے ہیں جن کا ذکر کیا ہے کہ جن کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔
اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اسوہ حسنہ کہا یہ دیکھو ان کی زندگی، اس سے حسین زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ تم رب کے بن کر رہنا چاہتے ہو تو کیسے رہا جاتا ہے؟ سرکار سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک ایسی نصیحت کیجئے کہ میں عمل، پھر اس کے بعد کسی سے حاجت نہ رہے سوال کرنے کی۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر ثابت قدم ہو جاؤ، پھر تمہیں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی حاجت نہ رہے، پھر کسی اور کے سامنے تو سجدہ نہ کرے، مشکل آئے تو کسی اور کے دروازے کی طرف نہ دیکھے، جان بھی جاتی ہے تو رب کی رضا سمجھ کر قربان کر دے، پھر پیچھے نہ ہٹ، رب کو اللہ مانا ہے، اسے کہا ہے کہ میرا مولا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، تو پھر بندگی کا حق ادا کر، پہرا دے اس پر، ثابت قدم ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس حدیث کا مرقع ہے۔ کہا کہ وہ میرا رب ہے، سب کو لتاڑ کر رکھ دیا کہ میں تمہارا حصہ نہیں، میں رب کا بندہ ہوں، ایک ایک کی نفی کرتے چلے جگہ۔ قرآن کہتا ہے پڑھو ان کی زندگی، کتنی صورتوں میں ذکر آیا ان کا، سورہ بقرہ میں ان کا ذکر ہے، سورہ ابراہیم تو ان کے نام پر نازل کی گئی، سورہ نحل میں ہے، سورہ انبیاء میں ہے، سورہ ہود میں ہے، کتنی صورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا قرآن ذکر کر رہا ہے، مختلف پہلوؤں کا، تاکہ انسان کو سبق ملے کہ رب کا بن کر رہنے کے انداز کیا ہوتے ہیں، کیسے بن کر رہ جاتا ہے اللہ کا۔ دعویٰ کرنا آسان ہے، وہ کہا نا شاعر نے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں، یہ تو قدم قدم پر شہادت ہوتی ہے۔ شہادت صرف جان دینے کی شہادت نہیں ہے، اپنے مفادات کی قربانی دینا بھی شہادت ہے، اپنے رشتہ داروں کے مفادات کو ترک کرنا بھی شہادت ہے، قدم قدم پر شہادت، اپنے نفس کو ذبح کرنا بھی شہادت ہے۔ میں یہ تو لمحہ لمحہ شہادت ہے، اللہ کا بندہ بن کر رہنا آسان نہیں ہے، لیکن جو اس کا ہو جاتا ہے پھر کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ پھر رب کہتے ہیں ساری تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا، تم میرا بن کر تو دکھاؤ۔ ایک روایت چاہ رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سفر سے واپس آئے، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے راستے میں بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ مجھے کیا ہوا؟ کہتے میں آ رہا تھا، راستے میں جنگل آ گیا تو میں آرام کے لیے بیٹھ گیا، لیٹا ہوا تھا، اچانک شیر نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ کہتے میرے پاس وقت ہی نہیں تھا کہ میں اس کا مقابلہ کر سکتا، تیار ہی نہیں تھا، شیر بالکل مجھے چیر پار کرنے کو تیار، حملہ کر چکا تھا، قریب تھا کہ میرے جسم کے وہ ٹکڑے کر دیتا۔ ساتھی نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے ایک صدا لگائی، میں نے شیر کو مخاطب کیا اور اسے کہا خبردار میں نبی کا غلام ہوں، سرکار کا غلام ہوں، صحابی رسول ہوں۔ تو ساتھی نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا شیر وہیں واپس مڑ گیا اور کہتے ہیں ساری رات میرا پہرا دیتا رہا۔ رب کہتے تم میرے بن کر تو رہو، پھر دیکھو کیسے ساری کائنات تمہاری بن کر رہتی ہے، جو میرا ہو جاتا ہے کائنات اس کے قدموں میں ڈیر کر دیتا ہوں۔ لیکن رب کا ہونا آسان کام نہیں ہے، اس میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اس میں بڑی آزمائشیں آتی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس پوری رب کی بندگی کے ان مشکلات کو بیان کرتی ہے۔ آج جن آیات کا میں نے انتخاب کیا سورہ ابراہیم کی، اس میں بھی ایک واقعہ قرآن کہتا ہے ان پر آزمائشیں کیسی کیسی ہیں، قرآن خود بیان کرتا ہے۔ فرمایا، روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو اللہ نے بیٹا عطا کیا بڑھاپے میں، ابھی چھوٹی عمر کے تھے، ماں کی گود میں تھے، حکم ملا انہیں صحرا میں چھوڑا ہو، پتھروں کی سرزمین پر چھوڑا ہو، بٹھایا ان پر چل پڑے، مکہ پہنچے، وہاں اتارا، کچھ کھجوریں کچھ پانی مشکیزہ بیوی کو دیا اور بٹھا کر واپس مڑے۔ کہتے ہیں پیچھے سے انہوں نے آواز دی حضرت ہاجرہ نے کہ بات تو سنیے، بتا کر تو جائیے کچھ، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، 2-3 مرتبہ آواز دی، آپ نے مڑ کر نہیں دیکھا، چوتھی دفعہ انہوں نے کہا کہ بتائیے اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا رب کی رضا ہے یا رب کا حکم ہے؟
تو ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر کہا میں اپنی مرضی نہیں رب کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو حضرت ہاجرہ نے کہا پھر اطمینان سے جائیے، رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. حدیث کے الفاظ کا ضائع نہیں کرے گا رب ہمیں. قرآن اس کا جب چلے گئے، روایات کہتی ہیں جب اتنی دور چلے گئے کہ جہاں حضرت ہاجرہ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے کہ وہ انہیں نہیں دیکھ سکتی تھیں، تو وہاں پھر مڑ کر اس جگہ کی طرف رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، جن کا ذکر ان آیات میں آتا ہے. یہ وہ جملے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے دور کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی. کیا؟ قرآن کہتا ہے ربنا، اے ہمارے پروردگار، انی اسکنت من ذریتی، بے شک میں اپنی اولاد کو بسا رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی، اگتا کچھ نہیں ہے، کوئی خوشحالی نہیں ہے، زراعت نہیں ہے، بنجر سرزمین ہے. یہ گواہی دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ یہ زمین بنجر ہے، یہاں کچھ نہیں اگنے والا. اس بستی میں اپنے خاندان کو، اپنی اولاد میں سے کچھ کو بسا کر جا رہا ہوں، لیکن کہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ عند بیتک المحرم، لیکن تیرے حرمت والے گھر کے پاس ہیں. تیرا حرمت والا گھر اس کے قریب ہے جہاں انہیں بٹھا کر جا رہا ہوں. اس حرمت والے گھر کے قریب بسا کر جا رہا ہوں اپنی اولاد کو. ربنا، اے ہمارے پروردگار. دیکھیں چھوڑ کر تو وہ جا رہے ہیں، لیکن سیگا جمع کا بول رہے ہیں، اپنی اولاد کو بھی شامل کر رہے ہیں کہ تو رب تو ہم سب کا ہے، رب تو سب کا ہے، سب تجھے رب مانتے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اس لیے کہ تو انہیں نماز کا پابند بنا دے، نماز قائم کرنے والے بنا دے. اقامت صلاۃ کی دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کہ یہ جو یہاں بسا کر جا رہا ہوں، پہلی چیز جو مانگی ہے، کیا مانگی ہے؟ یہ نہیں کہا زراعت کچھ نہیں ہوتی، اگتا کچھ نہیں اس لیے انہیں کھانے کو دے، نہیں، فرمایا انہیں نماز کا پابند بنا دیں، یہ نماز کے قائم کرنے والے ہو جائیں. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور کچھ لوگوں کا دل ان کی طرف محبت سے پھیر دے، لوگوں کے دلوں میں چاہت ان کی ڈال دے، لوگ ان کی طرف محبت اور رغبت کے ساتھ ان کی طرف آئیں. اور اس کے بعد کا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پروردگار انہیں پھلوں کا رزق عطا کر دے. یہاں مفسرین نے ٹھہر کر بڑے جملے لکھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جسے یقین نہ آتا ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کیسے ہوئی ہے، وہ ذرا آج حرم میں کھڑے ہو کر دیکھیں. دنیا جہان کا پھل جو دنیا کے کسی خطے میں کسی کو ملتا ہے یا نہیں ملتا، وہاں سب مل رہے ہوتے ہیں. کہاں کہاں سے خوراک پہنچ کر وہاں جا رہی، وہاں سے نہیں اگتا، سب باہر سے آ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا کر. اور جو ہو کر آئے وہ گواہی دیں گے کہ وہاں دنیا جہان کے پھل پہنچتے ہیں، وہاں خود اگتا کچھ بھی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی سند ہے کہ جو اللہ کا بندہ جب دعا مانگتا ہے تو رب یوں قبول کرتا ہے، لعلہم یشکرون، تاکہ تیرا شکر گزار بن سکے، تیرا احسان کو مانیں. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے تو جانتا ہے. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں، خواہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں. اور پھر دعا مانگتے مانگتے رب کے کرم کا، رب کے انعام کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں جو رب نے ان پر کیا ہے. کیا شکر کیا؟ الحمدللہ الذی، اے اللہ تیری تمام تعریفیں تیری ہیں، تمام حمد تیری ہے، تمام تعریفیں تیری ہیں. الذی وہب لی علی الکبر، اس ذات کی حمد ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے دیے ہیں. کون؟ اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق کی شکل میں بیٹے عطا کیے. فرمایا بڑھاپے میں مجھے بیٹے عطا کیے، ایک بھی نہیں،
جب ساری امیدیں دم توڑ چکی تھیں، کوئی دنیاوی اسباب نہیں تھا اولاد ہونے کا، اے مولا تو نے ایک نہیں 2 بیٹے عطا کیے ہیں۔ اور حضرات گرامی یہاں رک کر ذرا ان 2 ناموں پر غور کیجیے۔ آج کسی باپ کا ایک بیٹا کسی بڑے منصب پر چلا جائے، باپ کی رہن سہن ہی اور ہوتے ہیں، اس کے اعتبار ہی اور ہو جاتے ہیں، اس کا سر فخر سے اٹھا رہتا ہے، وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا کہ میرا بیٹا دیکھو فلاں جگہ افسر لگ گیا ہے، وہ فلاں جگہ اتنا بڑا افسر بنا ہوا ہے، خوشی سے بتاتا ہے، اس کے انداز اور ہو جاتے ہیں، وہ اتنی فیکٹریوں کا مالک بن گیا میرا بیٹا، اتنے ملازم اس کے نیچے کام کرتے ہیں، فخر سے بتاتا ہے۔ ایک بیٹا نکل آئے، کل اس کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے اسے خبر نہیں ہے، وہ اس فیکٹری میں باپ کو آنے بھی دیتا ہے یا نہیں دیتا، وہ اس جائیداد میں اسے دخل دینے کی اجازت بھی دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن باپ فخر کر رہا ہوتا ہے کہ میرا ایک بیٹا اتنے بڑے منصب پر پہنچ گیا۔ ذرا سوچئے ابراہیم علیہ السلام کے یہ 2 لخت جگر کون ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، روایات کہتی ہیں، علماء کہتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش جو نبی یا رسول آئے ہیں، ان میں سے چند 100 آپ سے پہلے ہیں، باقی ساری آپ کی اولاد سے آئے، ساری آپ کی اولاد سے ہیں۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کو عبرانی میں اسرائیل کہا جاتا تھا، لقب تھا ان کا، اور اس کے معنی اللہ کا بندہ، اور ان کے 12 بیٹے ہیں، جن میں حضرت یوسف بھی ہیں، حضرت بنیامین بھی ہیں، دیگر جو ان کی اولاد، یہودا بھی ان میں ہے، ان سے جو نسل چلی ہے اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور یہ سارے نبی ان کی نسل سے آئے ہیں، ایک نہیں 2 نہیں، لاکھوں نبی ان کی نسل سے آئے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک ہی رسول آئے، ایک ہی رسول ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جو سارے رسولوں کے امام ہیں۔ کتنا فخر ہے ابراہیم علیہ السلام کو، ارے ایک نہیں 2 نہیں، جن کی نسل در نسل جن کی نبوت ان میں چلی ہے، کتنا فخر ہے اس باپ کو کہ میری اولاد کو دیکھو، ساری نبیوں کی اولاد، سارے نبی ہیں، نسل در نسل نبوت ملی ہے، اور پھر ایسا رسول بھی ملا ہے جو سارے نبیوں کا امام ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو رب کا خاص رسول ہے، وہ بھی انہی کی اولاد سے ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یا جد الانبیاء کہا جاتا ہے، سارے نبیوں کے باپ۔ تو کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اے اللہ تیرا تمام تعریفیں تیری ہیں کہ تو نے بڑھاپے میں ابراہیم اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے، بڑھاپے میں میرے بیٹے ہیں جو تو نے عطا کیے ہیں۔ اور پھر ایمان ابراہیم علیہ السلام کا، یقین کامل دیکھیے رب کی ذات پر کیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ہم مانگ بھی رہے ہوتے ہیں دعا، لیکن دل اس کے ساتھ یقین نہیں کر رہا ہوتا، اس لیے ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جملہ یاد رکھیے گا، دعا قبول تب ہوتی ہے جب ایمان یہ ہو۔ کیا ایمان ہے؟ ان ربی لسمیع الدعا، بے شک یقیناً میرا رب دعاؤں کو سننے والا، وہی تو ایک ہے جو دعا سننے والا ہے، وہی تو وہ جو ذات ہے جو اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتی، وہی تو ماں سنے نہ سنے، باپ سنے نہ سنے، دوست کو خبر ہو جانا ہو، ارے وہی تو ہے جو دل کی بات بھی جان لیتا ہے، جو دل کی تمناؤں کو جانتا ہے، جو دل میں اٹھنے والے جذبات کو پہچانتا ہے۔ اور ان ربی لز، اس لیے دعا کے آداب میں پہلا ادب یہ ہے کہ دعا پورے یقین کے ساتھ مانگو کہ جس کے بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہوں وہ سنتا بھی ہے، اور صرف سنتا نہیں، اس کو پورا کرنے کی طاقت بھی رکھتا۔ یہ ہوتا ہے بعض کا کوئی سن رہا ہوتا ہے لیکن طاقت نہیں رکھتا پورا کرنے کی، اور میں پورے یقین کے ساتھ دعا مانگو رب سے کہ وہ نہ صرف سن رہا ہے بلکہ میری اس دعا کو پورا کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا اللہ کہتا ہے اگر تمام جن و انس اول سے لے کر آخر تک
سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور سارے اپنی اپنی خواہش اور طلب کے مطابق مجھ سے سوال کریں، اپنی اپنی طلب اور سوال کے مطابق۔ سرکار نے فرمایا رب کہتا ہے میں ہر ایک کو اس کی طلب اور اس کے سوال کے مطابق عطا بھی کر دوں، تو فرمایا میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی ایک سوئی سمندر میں ڈال کر نکالنے سے اس سمندر میں ہوتی۔ فرمایا اتنی کمی بھی نہیں ہوتی، جب نکالیں گے کچھ پانی لگ جائے گا اس کے اوپر، فرمایا میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی ہے۔ وہ ہے جو سننے والا ہے، وہ ہے جو عطا کرنے والا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ صرف یہ زندگی کا مطالعہ سرسری نہ کرو، ان سے سبق لو کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے بندے بن کر رہنا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور جب یہ کہا تو پھر دعا مانگ بھی لی انہوں نے، یہ کہہ کر پھر وہ دعا مانگی ہے جو آفاقی دعا ہے، جو آج ہم نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ دعا پڑھتے نہیں ہیں۔ ہماری نماز کا اختتام اس دعا پر ہوتا ہے۔ کتنی قبول دعا ہے کہ ہماری نماز ہر مومن کی نماز کا حصہ بن گئی، کتنی قبولیت کو پہنچی ہوئی دعا ہے، رب کو کتنی پیاری لگی ہے کہ سرکار نے فرمایا نماز کے آخر پر جب پہنچو تو سلام سے پہلے یہ دعا لازمی مانگو۔ اور ہر ایک مانگتا ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیں۔ پہلے بھی ہم نے قرآن کی آیت کو پڑھا، وہاں بھی اقامت صلاۃ کا ذکر کیا ہے اور یہاں بھی اقامت صلاۃ کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، نماز کیا ہے؟ بندگی ہے۔ علماء کہتے ہیں رب کی بندگی کی سب سے بہترین مثال کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اس سے بہتر کوئی عملی ثبوت نہیں ہو سکتا۔ جیسے ایک غلام ہاتھ باندھ کر اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یوں نماز میں بندہ کھڑا ہوتا ہے۔ بندگی کا عملی اظہار اگر دیکھنا ہو تو نماز ہے۔ اس لیے رب کہتا ہے اقم الصلاۃ علی ذکری، میرا ذکر کرنا چاہتے ہو، مجھے یاد کرنا چاہتے ہو تو نماز میں آ جاؤ، نماز میں آؤ، مجھے یاد کرنا ہے تو، کیونکہ نماز رب کی یاد، ساری یاد ہے، اسی کی یاد ہے ساری۔ تو فرمایا مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیں، اور وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو بھی، مجھے نہیں میری اولاد کو بھی۔ اور سرکار نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو محبت اور پیار سے نماز کی رغبت دو، اور 10 سال کا ہو جائے تو رحمت عالمین فرماتے ہیں سختی کے ساتھ اسے نماز کا پابند کرو۔ وہاں الفاظ ہیں کہ اسے مار کر اسے نماز کا پابند کرو۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ باپ کے فرائض میں شامل ہے کہ اولاد کو نماز کا پابند کریں۔ سوچئے گا ہم کتنا اس حدیث پر عمل کرنے والے ہیں۔ سرکار باپ کو فرض دے رہے ہیں، تیری ذمہ داری ہے کہ اولاد کو نماز کا سختی کے ساتھ، ڈیوٹی پر نہ جائے تو ہم ڈانٹتے ہیں، پڑھنے نہ جائے تو ہم باپ مارتا بھی ہے، کبھی نماز کے لیے بھی سختی کی ہے۔ سوچئے گا حضرات گرامی، یہ سب کچھ یہیں درے کا درا رہ جانا ہے۔ پیش تو وہاں سرکار نے فرمایا پہلا سوال حشر میں نماز کا ہوگا، پہلا سوال، قیامت کے پرچے کا پہلا سوال سرکار نے بتا دیا۔ فرمایا وہاں پر نماز کا سوال کیا جائے گا۔ تو فرمایا مجھے بھی نمازی بنا دے، اب میری اولاد کو بھی۔ ربنا وتقبل دعا، ہے رب ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اب دعا اور پھیل گئی ہے، اپنے لیے مانگا، اپنی اولاد کے لیے اب دعا کو اور وسعت دے دی۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے رب مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے۔ اولاد کی والدین کی بخشش کی دعا اولاد کا فرض ہے۔ جس طرح ماں باپ کا فرض ہے کہ اسے رب کا بندہ بنائیں، اولاد کا فرض ہے کہ والدین کی بخشش کی دعا مانگے۔ ابراہیم علیہ السلام سکھا رہے ہیں، اللہ کا دوست سکھا رہا ہے، وَلِوَالِدَيَّ، میری اولاد کو بھی، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور جتنے ایمان والے ہیں سب کو بخش دینا۔ کب؟ یوم یقوم الحساب، مولا جس دن حساب کے لیے تیرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، جس روز تیرے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہوں تو سب کو بخش دینا۔
یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. حضرات گرامی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. سرکار نے بار بار ان کا ذکر کیا ہے. اکثر آپ ان کا ذکر کرتے، اپنی زندگی کو ان کے ساتھ نسبت دیتے تھے، جوڑتے تھے. کوئی بھی عمل کرتے فرمایا میرے باپ ابراہیم نے یہ کیا ہے. قرآن تو کہتا ہے تمہارا نام مسلمان بھی انہوں نے رکھا ہے، ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام بھی انہوں نے مسلمان رکھا ہے. یہ جو ہم مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، قرآن کہتا ہے یہ نام بھی انہوں نے دیا ہوا ہے. تو آئیے ایسے وجود کا ذکر کرتے رہیں، ان کی زندگی کو پڑھیں اور اس سے سبق لیں، تاکہ ہماری زندگی بھی اللہ کے بن کر رہنے والی زندگی بن جائے، اللہ کے فرما بردار بن کر رہنے کی زندگی بن جائے. قربانی آ رہی ہے، یہ بھی یادگار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. کوشش کیجئے گا کہ قربانی جو بھی صاحب حیثیت ہے وہ ضرور کرے. سرکار کی اس پر بہت سی احادیث ہیں، بڑی سختی سے ساتھ آپ نے کہا ہے جسے وسعت ہے وہ ضرور قربانی کرے. یہ ذہن میں رکھیے، اگر گھر میں 3-4 طاقت رکھتے ہوں قربانی کی، اتنا مال ہو اور ایک ہی کر دے باپ کی، تو سب کی طرف سے نہیں ہوتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، جسے استطاعت ہے اسے قربانی کرنی ہے. اور سرکار کی حدیث سنیے، فرمایا جسے استطاعت ہو، وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ. اتنی سخت وعید ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھے سے اچھا جانور لیجئے گا، بہتر سے بہتر لیجئے گا. ہر عیب سے کوشش کیجئے بے عیب ہو کے رب کی بارگاہ میں دینا ہے. خوبصورت ہو، اچھا نظر آتا ہو کہ رب کی بارگاہ میں اچھی چیز پیش کی جاتی ہے، کمزور اور نقص والی چیز نہیں پیش کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنی بندگی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك